سلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وحاطا بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح والصلاۃ والسلام علی النبی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق ابی القاسم رحمت للعالمین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المحکم الحکیم قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھی. قرآن پاک کی یہ بہت معروف آیت ہے جس سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ شاید ہی مسلمانوں میں سے کوئی شخص ناواقف ہو. اور ہماری ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے جبکہ قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ افلا یتفکرون. تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی ایک آیت میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالی آپ کی زندگی میں انقلاب لائے گا. یقینی بات ہے. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں دور سے حاضر ہوا، کچھ نہیں سمجھتا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دین کے متعلق سمجھا دیجئے. آپ نے کسی صحابی کو کہا کہ اسے کچھ بتاؤ. اس کے سامنے ایک سورت پڑھی گئی اور اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو کوئی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. روز قیامت وہ اس کے سامنے ہوگی. اور جو بھی ذرا سی برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو وہ شخص جب یہ سنتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس میں سمجھ گیا، اور وہ چل پڑتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاتے ہوئے شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ایک جاہل بدو آیا تھا اور ایک فقیہ بن کر کے جا رہا ہے. یہ ہے غور و فکر کا یعنی انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ملتا ہے.
تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو یہ کبھی نہیں غور کیا کہ دین ہوتا کیا ہے. شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نماز روزہ پڑھنا یہی دین ہے اور یہ کرنے والا دیندار ہوتا ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دین کا مطلب ہے کوڈ آف لائف، اسٹائل آف لائف، یا وہ طریقہ زندگی کا جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پورے کو دین کہا جاتا ہے. اس میں عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، حسن سلوک ہے، اخلاق کردار ہے، لین دین ہے، سب کچھ، ہر چیز کو یہ کور کرتا ہے. دین اسلام اتنا جامع دین ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. بچہ پیدا ہوا، کیا کرنا ہے؟ اس سے آگے ذرا بڑا ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ جوان ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ بوڑھا ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ مر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ ساری زندگی یعنی پیدائش سے لے کر موت تک جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں. اگر کوئی اس میں آتا ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ یہ کوئی آسان سی بات ہے. دیکھیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بڑا پیارا سا شعر کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو آج بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی یہ پرابلم ہے، یہ مشکل ہے. تو کہتے ہیں کہ زندگی ہماری ہے، وہ جس طرح چاہیں ہم گزاریں. بھئی ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، زندگی جس طرح مرضی گزارو، کوئی جبر نہیں ہے. لیکن اگر یہ تم چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو، آخرت میں کوئی اجر ملے، تو پھر زندگی اسلام کے مطابق گزارو. اگر تم کوئی اور دین لے کر گئے، کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر گئے آخرت میں، تو اللہ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. نہیں یہ تک میں فہو من الخاسرین، اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اگر اس نے زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا تو آخرت میں گھاٹا ہوگا. تو اگر فکر ہے آخرت کی اور مانتے ہیں، دل مانتا ہے کہ آخرت ہے، تو پھر زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریے. اور اسلام میں انسان کو مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے، متقی بننا ہے. اور متقی ہونے کے بعد ایک آخری منزل، کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین. یہاں ایک عجیب بات ہے، آپ دیکھیں غور و فکر کی بات، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مع الصادقین، تم اے مومنو متقی بن جاؤ اور اس کے بعد تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں یہ نہیں اللہ فرماتا، اللہ کو عربی تو آتی تھی نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کونوا من الصادقین،
कि तुम सादिकीन में से हो जाना। लोग कुछ भी बना लें, किसी सादिक से बढ़ के कुछ और बना लें, हमें क्या है। लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह ये फरमा रहा है कि कूनू मिनस सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाना, सादिकीन बनना। अगर हमारे लिए मुमकिन होता, अगर सादिकीन हमारे लिए मुमकिन होता तो अल्लाह ये फरमाता कि कूनू मिनस सादिकीन, सादिकीन में से हो जाना। नहीं, अल्लाह ने कहा सादिकीन, क्योंकि तुम्हारे बनाने वाले को ये अच्छी तरह इल्म है कि तुम सादिकीन नहीं बन सकते, सादिकीन नहीं बन सकते, इसलिए सादिकीन के साथ हो जाना, सादिकीन के साथ हो जाना। मेरे भाई, बड़ी मुश्किल मंजिलें कमर कसनी पड़ती है। देखें तकवा इख्तियार, तकवे के मुतालिक देखिए छोटी सी बात कि कुतिबा अलैकुम सियाम, अहले ईमान, हमने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए हैं। तो आगे क्या कि रोजे फर्ज किए तो क्या बनेगा? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। कितनी बड़ी मेहनत, सुबह से लेकर रात तक कुछ न खाना न पीना न कुछ, हर चीज से परहेज, सब कुछ करने के बाद फिर भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कि तुम यकीनन मुत्तकी बन जाओगे। लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। या अय्युहन्नास सुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वहां भी यही लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह की इबादत करने के बाद भी शायद मुत्तकी बन जाओ। तो ये मसला है ना कोई इसके अंदर, है ना कोई इसके अंदर कि तकवा नहीं मिलता इबादत करने के बाद भी, रोजे रखने के बाद भी। तो तकवा मिलता कैसे है? तकवा मिलता है खौफ इलाहियत, हराम से इज्तनाब करो, वाजिबात को अदा करो, हकूक को अदा करो। ये हमें फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि किसी ने मेरा हक दिया है या नहीं, बल्कि फिक्र ये होनी चाहिए मुझ पर किसी का हक तो नहीं रह गया। देखिए, जब हम कहते हैं ना अपने बच्चों को या बरखुरदारों को कि भाई यार आइमा मासूमीन के नक्शे कदम चलो, उनकी ये जिंदगी थी, ऐसी थी, कहते हैं वो तो इमाम थे, वो तो रसूल थे, वो तो पैगंबर थे, हम क्या करें, हम ऐसे हो सकते? भाई आप वैसे नहीं हो सकते। अल्लाह तो कह रहा है कि कुनू सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। हो नहीं सकोगे, एक जगह सादिकीन बन नहीं सकोगे, लेकिन उनके साथ तो हो सकते हो, उनकी तरह का अमल तो अपना सकते हो। देखो, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज के सफर में है या किसी तरह कोई दूसरी वजह है कि मदीना से बाहर है, खेमा जंग है, वहां पर एक घोड़ा सवार आता है और आकर आपको सलाम कहता है, उसने मुंह छुपाया हुआ है, तो आप उसे अपनी जगह दे देते हैं, खाना पिलाते हैं, रात को अपने पास रखते हैं। सुबह वो जब जाने लगता है तो कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया नहीं, जिस वक्त तू आया था मैंने उसी वक्त से पहचान लिया था, मैंने उसी वक्त ही तुझे पहचान लिया था कि मौला आप, हाँ तुम हसीन बिन नमीर हो ना, जिसने मेरे भाई हम शक्ल पैगंबर को नेज़ा मारा था, मेरे भाई अली अकबर हम शक्ल पैगंबर का सीना छलनी किया था, तुम वही हो ना? कहा कि हाँ मैं वही हूं। तो आपने फिर मेरे साथ ऐसा सलूक किया? कहा कि हाँ, इसलिए कि उस दिन हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम हमारे मेहमान।
دیکھیں یہ ہے کردار محمد و آل محمد کا. اگر میں یعنی دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر غیر ذمہ دار لوگ کو ہمارے اسٹیجوں پہ آ کر ایسی باتیں نہ کرتے جن سے محمد و آل محمد نے منع کیا تو یقیناً آج ایسے حالات نہ پیدا ہوا. ایک امام معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہمیں گالیاں نہ دیا کرو. تو وہ جواب میں پوچھتا ہے کہ یمن رسول اللہ، میں اور آپ کو یہ میری کیسی جرات ہو سکتی ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے تم نہیں دو گے، لیکن جب تم دوسروں کے ان کے پیشواؤں کو جن کو وہ بزرگ کچھ بھی مان بیٹھے ہیں ان کو دو گے تو وہ ہمیں دیں گے، اور وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ گالی تم نے ہمیں دی. یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، کبھی بھی کسی امام نے کسی کی توہین نہیں کی. آپ اچھی طرح شاید سن چکے ہوں گے امام حسن مجتبی کے سامنے ایک شامی آیا ہے اور آپ کو آ کر گالی دی. امام نے رخ موڑ لیا دوسری طرف. وہ ادھر سے آیا آ کر گالی دی. امام نے ادھر سے بھی رخ موڑا. تیسری طرف، چوتھی جانب، آخر آ کر جب رخ موڑتے رہے آخر آ کر وہ کہتا ہے کہ اے حسن ابن علی، میں تمہیں گالی دے رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ اے شامی، میں تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، میں تجھے ہی معاف کر رہا ہوں. یہ ہے کردار اہل بیت جسے دیکھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں محترم سامعین، گالی دینے والے کا کچھ بگڑتا ہے، جس کو دی جاتی ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، قطعاً کچھ نہیں بگڑتا. جو گالی دے رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا بہتان لگا رہا ہے. اس لیے معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے. اپنے آپ میں اتنی کشش پیدا کیجیے، اتنی کشش پیدا کیجیے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم لوگوں کے درمیان موجود ہو تمہارے پاس سے اٹھ کے جانے کی انہیں تمنا نہ ہو، اور جب تم وہاں سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے آنسو بہائیں، تمہاری تمنا کریں. تو ایسی زندگی، اسلوب زندگی اختیار کیجیے. یہی ہے دین، اسی کو دین کہتے ہیں. دین بہت آسان لفظوں میں عبادات کے علاوہ چند منٹ کی بات ہوتی ہے. بھائی ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں کہ فلانے کا یا ٹیلی فون آ جائے، فلانے دوست کا میسج ہی آ جائے، جواب دیتے ہیں. لیکن اللہ جب بلاتا ہے حیا علی الصلاۃ، ہم نہ جائیں تو پھر اللہ کو تو ہم نے اس دوست سے بھی کم تر سمجھا. کم تر جانا نا فکر کی بات ہے. جب سوچیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے کم تر جانا. تو اگر ہم اس طرح کی زندگی گزارتے رہیں اور بعد میں یہ کہیں ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، ہم اسرائیل ہم جو فرشتے آئیں گے ان کو ہم یہ جواب دے دیں گے، ہم ان سے یہ کہہ دیں گے، ہم ان سے وہ کہہ دیں گے، تو یہ ایسے ہی ہے اپنا جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والی بات، خواب دیکھنے والی بات. یہ یقین کیجیے کہ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے آخرت کی زندگی میں، تو ہمیں
फिक्र करनी हो, हमें फिक्र करनी होगी कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि पेशावर जाने वाली गाड़ी पे कोई बैठ जाए, बैठा हुआ हो, वो कुछ भी कहता फिरे, रास्ते में कुछ भी गाता फिरे, कुछ भी करता फिरे, क्या वो कराची पहुंच जाएगा? है मुमकिन? कतई मुमकिन नहीं। मौला फरमाते हैं कि वो देखें कि वो ईमान जिस पर तू बड़ा फख्र करता है, बड़ा ही फख्र करता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, और वो ईमान तुझे बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं पहुंचाता, तो फिर वो किस बात का ईमान? वो क्या ईमान है? वो क्या इस्लाम है? मेरे भाइयों, इस्लाम तो है अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देने का नाम, सरे तस्लीम हम कर देना। इस्लाम है सरे तस्लीम हम करना। अब सरे तस्लीम हम करने को कोई ये समझ बैठे कि मैंने सर तो झुका लिया है खुदा के सामने, सर झुका के हर रोज बैठा रहे, तो सर झुका के बैठ जाने से ये